معزز سامعین السلام علیکم، خوش آمدید۔ دوستو، کبھی آپ نے سوچا کہ زمین کائناتی زندگی کی شکل میں سے کون سی شکل ہے؟ کائنات 14 ارب سال پرانی ہے اور ہماری کہکشاں تقریباً 12 ارب سال پرانی۔ تو یہ ممکن ہے کہ کسی سیارے پر ایسی ہی زندگی موجود ہو جو کہ ہمارے سیارے زمین والی زندگی سے ہنگامی طور پر بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو، یا پھر کائنات کے اندر زمین میں زندگی کی ابتدا دیر سے ہوئی، مطلب ابھی ہم ابتدائی ترقی والی زندگی جی رہے ہیں۔ آغاز کائنات سے پہلے خلا میں گرد اور مٹی کے ذرات بہت تیزی سے گھوم رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی انتہائی تیزی سے ان کو گھما رہا ہے، اور درجہ حرارت اتنا گرم تھا کہ اگر کوئی انسان اس وقت زندہ ہوتا تو پلک جھپکنے میں ہی زندہ ابل جاتا۔ جب یہ سب ذرات گھومتے ہوئے ایک خاص نقطے پر پہنچے کہ وہ مزید اس نقطے پر نہیں سما سکتے تھے، تو ایک زوردار دھماکہ ہوا جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ اس بڑے دھماکے کے نتیجے میں بڑے بڑے پتھر جو بعد میں سیارے بنے اور ان میں سے کچھ ستارے بنے، بہت تیزی سے گھوم رہے تھے۔ پھر لاکھوں کروڑوں سال گزرتے گئے اور درجہ حرارت آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ تقریباً 70 کروڑ سالوں بعد کشش ثقل یعنی گریوٹی نے بادلوں، سیاروں اور ستاروں کو روکا کہ وہ مزید تیزی سے نہ پھیلیں اور ایک خاص مقام پر ترتیب سے اپنے اپنے راستے پر چلیں۔ شروع کے ستارے بہت بڑے اور روشن ہوا کرتے تھے، لیکن ان کو ابھرتا دیکھنے والی کسی قسم کی بھی زندگی اس وقت موجود نہیں تھی۔ جو زیادہ بھاری اجزاء تھے وہ ابھی بھی اپنے گرم مادوں کے ساتھ خلا میں دور کہیں موجود ہیں۔ ان کا مادہ اتنا زیادہ اور بھاری تھا کہ بگ بینگ جیسا دھماکہ بھی ان کو ستارے میں تبدیل نہیں کر سکا۔ صرف وہی اجزاء ستاروں میں تبدیل ہوئے جن میں ہائیڈروجن، ہیلیم اور کچھ لیتھیم موجود ہے۔ جب پہلے درمیانے سائز کے ستارے کی عمر پوری ہو گئی اور وہ موت کے قریب آ پہنچا تو وہ دھماکے سے پھٹ گیا۔ دھماکہ ہونے کے نتیجے میں اس میں سے کچھ اجزاء یا بیج زمین تک آ پہنچے، اس میں زندگی موجود تھی، اور یہ سب 13.8 ارب سال پہلے کی بات ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ زندگی تب بھی موجود تھی جب بگ بینگ نہیں ہوا تھا۔ جب بگ بینگ کے دھماکے والی گرمی کم ہوئی اور ایک زمانہ گزرنے کے بعد درجہ حرارت ایک مناسب سطح پر آ گیا، تقریباً 15 کروڑ سال گزرنے کے بعد درجہ حرارت 25 ڈگری تک پہنچا۔ ہو سکتا ہے کہیں ایسا سیارہ بھی موجود ہو جو اپنے اندر زندگی رکھتا ہو اور اتنا ہی پرانا ہو جتنے کی یہ کائنات پرانی ہے۔ ان تمام تر اندازوں کے باوجود سالہ سال کی تحقیق کے بعد بھی سائنسدانوں کو ابھی تک کسی بھی خلائی مخلوق اور نہ ہی کسی طرح کی ذہین مخلوق کا کوئی سراغ ملا۔ سب کہاں ہیں؟ کیا ہم اتنے اکیلے ہو سکتے ہیں کہ اس لامحدود کائنات میں صرف زمین پر ہی پیدا ہوئے ہوں؟ یہ بھی ممکن ہے کہ خلا اتنی زیادہ وسیع اور لامحدود ہو کہ سائنسدان ابھی تک جدید آلات کے باوجود کسی بھی مخلوق سے رابطہ نہیں کر سکے، اور کیا پتہ ہم ہی سب سے پہلی ذہین مخلوق ہوں جو کہ اس زمین پر پیدا ہو چکے ہیں۔ کیا انسان اپنی زندگی کو لے کر پوری کائنات میں گھومنے والا ہے؟ کائنات ابھی بالکل نئی ہے اور اس میں اتنی گنجائش ہے کہ ابھی تک نئے سیارے وجود میں آ رہے ہیں۔ زندگی کو جنم دینے والے اجزاء 999 کھرب سالوں سے بھی زیادہ سالوں تک خلا میں حرکت کریں گے، اور اگر اس نظریے سے دیکھا جائے تو ہم ابھی اس کی شروعات کر رہے ہیں۔ زمین کی کہانی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ زندگی کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ اگر زندگی نے آگے ہزاروں یا لاکھوں سالوں سے بھی زیادہ باقی رہنا ہے تو یہ زندگی کون کون سی شکلوں میں ڈھل سکتی ہے۔ لیکن سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ ایک نہ ایک دن زندگی کا اختتام ضرور ہونا ہے، لیکن سائنس صرف اتنا کہہ رہی ہے کہ اگر زمین اس سفر کی شروعات ہے تو ہمارے پاس اتنا موقع ضرور ہے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو زندگی کو بہت دور مستقبل تک لے جائیں۔ آنے والے دور میں کائنات آج سے بہت مختلف نظر آئے گی، کیونکہ خلا کا پھیلاؤ دور کے ستاروں کو اور دور کر دے گا، اور رات کے آسمان پہلے سے زیادہ اندھیروں میں ہوا کریں گے۔ ممکن ہے کہ آگے آنے والا مستقبل ہمارے بارے میں حیران ہو کہ ہم قدیم زمانے کے لوگ زمین پر کیسے ایک بہترین زندگی گزارتے تھے۔
کائنات کے بارے میں جواب ملنا ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔